بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم کچھ بنیادی چیزیں پڑھیں گے جو بعد میں ٹینسز پڑھتے وقت ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ سب سے پہلی بات ہم ڈسکس کریں گے 3 فارمز آف ورب، یعنی افعال کی 3 حالتیں۔ دوستوں، ہمیں پتہ ہے ورب یا فعل وہ لفظ ہوتا ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو۔ ورب ہمیں بتاتا ہے کہ جملے میں کیا کام ہو رہا ہے اور کب ہو رہا ہے۔ اب جو خود ورب ہوتا ہے اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں جن کو ہم 3 فارمز آف وربس کہتے ہیں۔ دوستو، 3 فارمز آف ورب کو زبانی یاد کر لینا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کو جانے بغیر ٹینسز کو سیکھنا ناممکن ہے۔ ورب کی فرسٹ فارم کو پریزنٹ فارم، سیکنڈ فارم کو پاسٹ فارم اور تھرڈ فارم کو پاسٹ پارٹیسپل کہتے ہیں۔ وہ وربس جن کے بعد ای ڈی یا ڈی لگا کر پاسٹ یا پاسٹ پارٹیسپل یعنی سیکنڈ اور تھرڈ فارم میں تبدیل کیا جاتا ہے انہیں ریگولر وربس کہا جاتا ہے۔ مثلا دی ہوئی اگزامپل دیکھیں، کلوز، کلوزڈ، کلوزڈ۔ اس میں ورب کلوز کے ساتھ صرف ڈی کو ایڈ کر کے دوسری اور تیسری فارم بنائی گئی ہے، یعنی کلوز جو ہے ریگولر ورب ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، ایکٹ، ایکٹڈ، ایکٹڈ۔ اس میں ورب ایکٹ کے ساتھ ای ڈی ایڈ کر کے دوسری تیسری فارم بنائی گئی ہے، تو یہ دونوں یعنی کلوز اور ایکٹ ریگولر وربس ہوئے۔ جبکہ ان 2 تبدیلیوں سے ہٹ کر ورب میں کوئی اور تبدیلی کر کے پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل یعنی سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنے تو ایسے وربس irregular وربس کہلاتے ہیں۔ مثلا سی، سا، سین، گو، وینٹ، گون، اور کم، کیم، کم بھی irregular ورب کی ہی ایک مثال ہے۔ دوسری اہم بات اسٹرکچر آف سینٹنسز یعنی فکروں کی بناوٹ کے متعلق ہے۔ دوستو، اردو اور انگریزی فکروں کی بناوٹ میں فرق ہوتا ہے اور یہ فرق ترجمہ کرتے ہوئے ذہن میں رکھنا نہایت ضروری ہے۔ فکرے میں 3 چیزیں نہایت ضروری ہوتی ہیں، یعنی سبجیکٹ جس کو اردو میں فاعل کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا، دوسرا ورب جس کا مطلب ہوتا ہے فعل یعنی کام، اور تیسرا آبجیکٹ یعنی مفعول یعنی جس پر کام ہو۔ اردو میں ان کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے۔ مثلا ایک فقرہ ہے، اسامہ خط لکھتا ہے۔ اس فقرے میں اسامہ سبجیکٹ یعنی فاعل ہے، خط مفعول یا آبجیکٹ ہے اور لکھتا ہے ورب یعنی فعل ہے۔ تو اس فقرے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اردو زبان میں پہلے سبجیکٹ ہوتا ہے، پھر آبجیکٹ ہوتا ہے، پھر ورب ہوتا ہے، مگر انگریزی میں یہ ترتیب مختلف ہوتی ہے۔ مثلا دیے گئے فقرے کا انگریزی میں ترجمہ یہ ہوگا، اسامہ رائٹس اے لیٹر۔ سبجیکٹ یعنی اسامہ پہلے ہے، پھر رائٹس جو کہ ورب ہے دوسرے نمبر پر ہے، اور پھر اے لیٹر یعنی آبجیکٹ تیسرے نمبر پر ہے۔ تو کیا سیکھا ہم نے کہ اردو میں سبجیکٹ، آبجیکٹ، ورب یہ ترتیب ہے، جبکہ انگریزی میں سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ یہ ترتیب ہے۔ چنانچہ ترجمہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں آپ لوگوں نے رکھنی ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ فقرہ بناتے وقت ہمیں زمانوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی ہمیں پتہ ہو کہ کام کس زمانے میں ہوا اور اس حساب سے ہمیں ورب کی فارم لگانی چاہیے۔ زمانے یا ٹینسز 2 چیزیں ظاہر کرتے ہیں۔ پہلا ہے کہ کسی کام کا وقت یعنی کام کس زمانے میں ہوا، دوسرا یہ کہ کوئی کام کتنا ہوا۔ دوستو، زمانے 3 ہوتے ہیں۔ پہلا ہے پریزنٹ مطلب حال یعنی موجودہ زمانہ، دوسرا ہے پاسٹ مطلب ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ جو زمانہ گزر چکا ہے، اور تیسرا فیوچر یعنی مستقبل یعنی آنے والا زمانہ۔ اب ہر زمانے کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی پریزنٹ ہے تو اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، مطلب پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اسی طرح پاسٹ اور فیوچر کی بھی یہی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ دوستو، ٹینسز پڑھتے وقت آپ نے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے تاکہ ٹینسز اچھی طرح سمجھ جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔